ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شیخ یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کے اندر پاکستان کے اندر ایک آپ کو نعرہ سننے کو ملا ہوگا کہ ہمیں چاہیے آزادی۔ تو آج ہم معلوم کریں گے عورت کس آزادی کی متلاشی ہے۔ کیا وہ آزادی مذہب سے ہے، یا پھر آئین پاکستان سے، یا پھر آئین پاکستان خواتین کے حقوق طلب کر رہا ہے۔ آج ہم معلوم کریں گے محترمہ شائستہ صاحبہ سے کہ آخر عورت کو آزادی کون سی چاہیے اور کیوں چاہیے، اور جن معاشرے کے اندر آزاد عورت ہے وہاں پہ عورت نے آزاد رہ کے کیا اچیومنٹ کی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی دیکھیں جی، عورت کو آزادی چاہیے، عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ آپ مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پر عورت آزاد ہے۔ آپ کل کی بات لے لیں پاکستان میں، بلکہ حیدرآباد میں یسرا کو جو ہے وہ 7 گولیاں مار کے اس کو شہید کیا گیا ہے۔ آنیسٹلی ہمارے پاس وہ آزادی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ مذہب سے بالکل ہٹ کے بات ہے۔ مذہبی آزادی ہر عورت کو ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ہم مذہب کی لکیر کو کراس کریں، کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے شوہر کے حقوق پورے نہ کریں، کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزت کو اتار کریں۔ عورت صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت جو ہے، یا اس کو جو آزادی وہ ملنی چاہیے، وہ چاہے آپ کی اسپیچ کی آزادی ہو، آپ کو بولنے کا حق چاہیے، آپ کو رہنے کا حق چاہیے، آپ کو پہننے اوڑھنے کا حق چاہیے۔ یہ عورت کی اپنی آزادی ہے، اور یہ آزادی کا دن جو منایا جاتا ہے انٹرنیشنلی، وہ عورت کو تھوڑا اسٹرینتھن کرتا ہے کہ یس، مطلب آپ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی آزاد رہ سکتی ہیں۔ تو ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو ہیں۔ آپ نے جب مذہب کی بات کی تو مذہب میں تو یہ بھی آتا ہے کہ شانہ بشانہ رہنا چاہیے۔ مرد اور عورت کا مقام کیا ہے؟ شانہ بشانہ۔ شانہ بشانہ کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، میں مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں، میں کر رہی ہوں، آئی ایم اے جرنلسٹ اور میں کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی ڈفیکلٹیز نہیں ہے، لیکن ڈفیکلٹیز آتی بھی ہیں۔ مرد جو ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ عورت اتنی آزاد ہو کہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہے۔ میم، آپ نے بات کی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو خواتین نے جنگوں کے اندر بھی مردوں کو ریسکیو کیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان لیول پہ بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی جو ہماری فورسز ہیں ان میں بھی خواتین کے شعبے ہیں۔ تو پھر آخر کس بات کی پاکستان کے اندر کمی ہے جو عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا مردوں کے برابر مساویہ کو، اگر ہم فزیکلی طور پہ بات کریں گے عورت کا جو مطلب کہ فزکس ہے وہ مردوں کے مقابلے سے مختلف ہے، تو اس حوالے سے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ فزیکل تو بات کریں، فزیکلی عورت کو آپ کمزور سمجھنا چھوڑ دیں، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ فزیکلی آپ عورت کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ، یا آپ نے جو بات کی ہے کہ فوج میں بھی عورتیں ہیں، فلاں جگہ پہ بھی عورتیں ہیں، ہر جگہ عورتیں ہیں، لیکن ہر عام عورت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم عام عورتوں کی بات کریں، خاص عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، عام عورتوں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کتنی آزادی ہے۔ ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے، ہم شوہروں کی جو ہے وہ عذاب سے عطاب سے گزر رہی ہیں، ہم بچوں کے عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہم کس چیز کے لیے مطلب فائٹ کریں؟ ہمیں فائٹنگ کا حق ہے۔ یہ خاص عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام عورتوں کے لیے ہے۔ میم، اگر آپ نے عام عورتوں کی بات کی وہ گھروں میں قید ہیں، تو اگر ہم بازاروں کا یعنی کہ بازاروں میں جاتے ہیں تو خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کریں عوام سچویشن کی کہ جو مرد حضرات عورت سے شانہ بشانہ سے جیلیسی کرتے ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ بھی خواتین کا مخصوص کوٹا رکھ دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ اس کے باوجود آخر کن وجوہات کی بنیاد پر آپ گورنمنٹ سے مطلب کہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ عورت مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے، یہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سارے رائٹس ملنے چاہیے جو مردوں کو ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو رائٹس نہیں ملتے ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ اگر وہ بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ برتری اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم بھی کام کر سکتے ہیں، میں بینگ اے جرنلسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ مطلب میں آزاد ہوں،
مجھے نہ بھائیوں کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ مجھے بابا کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ مجھے شوہر کی طرف سے کوئی پابندی ہے. میں کام کر رہی ہوں، لیکن میری طرح ہر کوئی نہیں نکل سکتا ہے. ہم ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن ان عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو گھروں میں قید ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جن کو جلا دیا جاتا ہے، جن کو جہیز کے نام پہ جو ہے وہ تانے ملتے ہیں، یا جو عورتیں غریب ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. میم جہاں تک آپ کا تعلق ہے عورت کام کرے، عورت باہر نکل کے کام کرے. میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کسی یورپی ملک کی تھی، اس کے اندر عورت تھکی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کام پہ سے آئی تھی اور اپنا بچہ سنبھال لی تھی. تو کیا یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام بھی کرے اور باہر کا کام بھی کرے؟ اگر وہ باہر کا کام کرے گا تو گھر کا کام کون کرے گا؟ اس سے کیا معاشرہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ ہمیں جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں گھر کو کتنا ٹائم دینا ہے، ہمیں باہر کتنا ٹائم دینا ہے. پھر آپ پاکستان میں مہنگائی دیکھ ہی رہے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کو جو ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے. ادروائز آپ کے بچے نہیں جی سکتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہم نے اگر بچے ہمارے ہیں تو ان پہ ہم ظلم نہیں کریں گے، اس کے لیے عورت کو نکلنا پڑے گا. عورت تھکے گی، عورت جو ہے وہ ہر کام کرے گی. اچھا میم، تمام شعبہ جات کے اندر خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں برابر کیسا چاہیے، جن میں بلدیہ کا محکمہ بھی آتا ہے اور سویپرس کا بھی محکمہ آتا ہے. اب یہ کافی معیوب نہیں لگے گا پاکستان کی معاشرے کے اندر ایک عورت گٹر صاف کر رہی ہے یا نالی کی صفائی کر رہی ہے؟ یہ بھی تو جنڈر ایکولیٹی میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سخت سردی کے اندر کیا عورت بچوں کو چھوڑنے جائے گی اسکول؟ کیا سخت گرمی کے اندر عورت مزدوری کر پائے گی؟ کیا سخت گرمی کے اندر عورت جو ہے دیگر وہ امور کام کرے گی جو مرد حضرات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر پائے گی؟ عورت سویپر بھی بن سکتی ہے، عورت اپنے بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جا سکتی ہے، عورت ہر کام کر سکتی ہے. آپ اسے موقع تو دیں، آپ لوگ موقع ہی نہیں دیتے. عورت سویپر بھی بن سکتی ہے، عورت مطلب ہولڈر بھی بن سکتی ہے، اپنے بچوں کو وہ اسکول بھی چھوڑنے جا سکتی ہے، اسکول سے لا بھی سکتی ہے، سبزی لینے جا سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے، گٹر بھی صاف کر سکتی ہے. وہ گھر کے اندر بھی یہی سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ گھر کے اندر یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے تو باہر کیوں نہیں کر سکتی؟ میم باہر، کیونکہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو، کیونکہ باہر جو ہے مطلب کہ دوسرے کے لیے کر رہی ہوگی، گھر کے اندر اپنے لیے کر رہی ہوگی. نہیں، دیکھیں، آپ کی یہ اس بات کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ لوں گی کہ دوسروں کے لیے نہیں کر رہی، وہ باہر بھی اپنے لیے ہی کر رہی ہے. باہر اس کو معاوضہ ملتا ہے، گھر کے اندر اس کو معاوضہ نہیں ملتا ہے. جیسا کہ اسلام میں ہے کہ عورت کو اس کا معاوضہ دو. آپ ڈیفینیٹلی آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تعلیمات آپ کو ہوں گی کہ اس میں یہ ہے باقاعدہ کہ اگر ایک عورت آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، بیوی ہے آپ کی، گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ایون بچوں کو دودھ پلانے کے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے کہ آپ اگر دودھ پلاتی ہیں تو اس کے بھی آپ کے پیسے بنتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، مردوں پہ بہت بڑا احسان کرتے ہیں، ہم کچھ بھی چارج نہیں کرتے ہیں. باہر وہ کام کرے گی، اس کو اس کے پیسے ملیں گے، گھر میں جو کام کرے گی اس کو پیسے نہیں ملیں گے. میم باقاعدہ مرد حضرات جو ہیں اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ خواتین کو دیتے ہیں، ان کے نفقہ اپناتے ہیں، دیگر امور جیولری وغیرہ لباس سب مرد حضرات کرتے ہیں اپنی سیلری کے اندر. دودھ پلانے کا بھی معاوضہ دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن کی بات کی. قرآن میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو مرد اس کے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دے گا، وہ دیتا ہے. تو پھر کیوں مطلب کہ جو آپ باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ معاشرے میں تو آلریڈی ہیں. دیکھیے جی، جو آپ نے طلاق کے بعد کی بات کی ہے وہ تو ایک پراپر آپ نے قانون کی بات کی ہے. قانون میں جو ہے وہ مرد کی جتنی کمائی ہے اس حساب سے وہ اس کا 10واں حصہ دے گا. مرد کی اگر 10,000 کمائی ہے تو اس کا 1,000 دے گا. 1,000 میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ قانون ہمارے بنائے گئے ہیں، ایسے قانون کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ نے اگر بچہ آپ کی بیوی کے پاس ہے، طلاق ہو گئی ہے، اس کو اس کی تعلیم دیں، اس کا سارا خرچہ اٹھائیں، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اول تو میں طلاق کے بہت خلاف ہوں، طلاق ہونی نہیں چاہیے. اگر ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے بچے کو پوری سہولیات دیں جو آپ کے ساتھ رہ کر وہ حاصل کر سکتا ہے. میم آپ نے کہا کہ 10,000 کا حصہ وہ 1,000 بنتا ہے، 1,000 میں کرے گی کیا؟ میم یہ بھی دوسری بات ہو گئی نا، کیونکہ اس کی سیلری کم ہے، اس میں عورت بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس کی جاب کا قصور ہے، اس کی جاب میں سیلری کم دے رہے، تو پورا ایک سسٹم ہے، یعنی کہ سوشل اکنامی بن جائے گا. اگر ہم بات کریں دوسرے لیول کی، ہم چلتے ہیں دوسرے جانب کی طرف. ایک معاشرے کے اندر ایک عورت کے ساتھ زندگی یعنی کہ درندگی ہوتی ہے. علماء کرام مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو پھانسی دی جائے سر عام.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این جی اوز عین وقت پر جب پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہوتی ہے پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور انسانی حقوق کے نام لے کے ان درندوں کو سزا کم کروا دیتی ہیں یا پھر یعنی کہ در پردہ ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ اس معاملے کے اندر خواتین جو حقوق نسواں کی تنظیم ہے آئمہ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علماء کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ یعنی کہ جو پھانسی ان کو پھانسی تو سزا عام پھانسی تو ہم نے سینٹ کے اندر بھی دیکھا کہ سینٹ کے اندر جو ہے ایک بل پاس ہوتا ہے یعنی کہ بل نامنظور ہو جاتا ہے کہ سزا عام پھانسی نہیں دیں گی۔ اس کے پیچھے ہم نے کسی حقوق نسواں کی تنظیم کو احتجاج کرتے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی میں اس کی حامی ہوں، اور جب تک کسی ایک بندے کو سر عام سزا نہیں ملے گی یہ ہمارے جو سسٹمز میں باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ این جی اوز کی آپ نے بات کی ہے، حقوق نسواں جو ہیں وہ این جی اوز بیچ میں آ جاتی ہیں کہ اور این جی اوز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کردار ہی این جی اوز کا ہے، اور اس کو اسلامی ریاست بننے میں بھی بہت ٹائم لگے گا۔ وہ خواتین سامنے آ جاتی ہیں کہ سر عام پھانسی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ میں اس کے حق میں ہوں کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ کوئی بچی کا ریپ کرتا ہے وہ بندہ نکل جاتا ہے، کیا ہے حقوق نسواں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ این جی اوز کا جو کردار ہے وہ بہت غلط ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں این جی اوز کو ہمیں بالکل اسٹرینتھن نہیں ہونے دینا ہے، لیکن وہ ہے اسٹرینتھن کیونکہ ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج ہم اگر سڑکوں پہ ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ عورت ریپ بھی کر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں، ان کو سزا بھی نہیں ہوتی ہے، تو عورت کا کیا قصور ہے اس میں؟ آج کی آزادی مارچ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے۔ کل یسرا کو جو ہے وہ 7 گولیاں لگی ہیں، آج اس کی قرآن خوانی ہو رہی ہے وہاں پہ بیک سائڈ پہ۔ کیوں؟ کس لیے؟ مطلب آپ کا اگر کوئی مردوں کا ساتھ نہیں دیتا تو مرد یہ کرے گا کہ اس کو گولیاں مار کے چلا جائے گا، اس کو مار کے چلا جائے گا؟ واٹ دا ہیل از دس؟ عورت کی آزادی کہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے تو یہ آزادی ہے۔ تو میم آپ نے اسرا صاحبہ کی بات کی، اللہ ان کو کرے کہ رحمت کرے، ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی گولیاں لگی ہیں، تو کیا ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک کرائم کا سین ہے، یہ تو آن دا اسپاٹ ہے، ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا، ان کے بھائی کو گولیاں لگیں، اس نے بھی خودکشی کی، وہ بھی مرتا ہے، یعنی کہ 2 مرد زخمی، ایک مرد ہلاک ہو گیا، ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی، تو اس میں نقصان تو زیادہ مرد کا ہوا ہے نا۔ اور دوسری بات آپ نے کی این جی اوز کی، میں نے باہر پلے کارڈ دیکھے لیکن پلے کارڈس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ جو درندے صفت انسان ہیں ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ دیکھیں بالکل میں نے بھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ درندہ صفت مردوں کو جو ہے وہ پھانسی دینی چاہیے۔ میں ان سے بھی بات کروں گی جو ہماری علم بردار ہیں جو باہر نکلتی ہیں، وہ کہاں تک جو ہے وہ مردوں کو ساتھ رکھتی ہیں، کہاں پر مردوں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ عورت کی آزادی کی بات کرنا صرف بات کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہیں بھی۔ میم یہ عمل درآمد کب ہوگا، یا پھر یہ صرف رسم رہ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ این جی اوز حکومت سے یہ بات منوانے پہ کیوں نہیں ضد کر رہی، حالانکہ این جی اوز کی لوبنگ اقتدار ایوانوں کے اندر بھی ہے، اس کے باوجود این جی اوز کیوں ناکام ہے؟ آخری سوال یہ کہ این جی اوز اتنا بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو فنڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، معاشرہ آپ کے بالکل اپوزٹ سوچ رکھتا ہے، کیونکہ آپ پر یہ ایک الزام ہے کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور ایک حد تک یہ تاثر لگتا بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ درندہ صفت انسان کے پلیٹ فارم دکھے نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کی؟ دیکھیں جی این جی اوز کے بارے میں تو آپ کوئی بات کریں ہی نہیں، کیونکہ این جی اوز کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ان کو انٹرنیشنلی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنلی فنڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاکستان کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، ہم لوگ صرف نکلتے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں۔ عورت کی آزادی تب ممکن ہے جب عورت خود چاہے۔ اگر عورت نہیں چاہتی اپنی آزادی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامے ہم دیکھتے آئے، یہ کب سے شروع ہوا ہے عورت مارچ؟ 6 سال 7 سال پہلے۔ اس سے پہلے عورت کہاں تھی؟ انٹرنیشنل ویمنس ڈے تو تھا نا، لیکن عورت نہیں نکلتی تھی۔ یہ ماروی سربند نے ایک نعرہ لگایا، میرا جسم میری مرضی، تو اس کے بعد سے یہ مطلب جتنے بھی جلسے ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ ہر سال 8 مارچ کو یہ لوگ نکالتے ہیں۔
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بینگ اے وومن میں یہ نعرہ نہیں لگا سکتی. بینگ اے وومن میں سب کے سامنے اس طرح نہیں جا سکتی. بینگ اے وومن میں اپنے حقوق کی لڑائی کر سکتی ہوں کہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے. بٹ یہ کیا نعرے ہیں اور کس طرح کے نعرے ہیں، میں ان کے بہت خلاف ہوں. چاہے وہ عورت ہی لگا رہی ہوں، میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. لیکن ہاں، اپنی آزادی کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. میں اپنی آزادی کے لڑتی ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے کام کرتی ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے دوسرے سے لڑ پڑتی ہوں. وہ آپ اپنی آزادی حاصل کریں اگر آپ اسٹرانگ ہیں. اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا میم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ان سے ہم نے تقریباً تفصیلاً گفتگو کی ہے. لیکن آخری سوال کے ساتھ ہم اس نشست کا اختتام کریں گے. میم سے آخری سوال یہ ہے، اگر آئمہ مضبوط محاذ بناتے ہیں ان کی سزاؤں کی بحالی کے پر، جماعت اسلامی، مرکزی مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اسی طریقے سے سنی اتحاد کونسل، یہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم بناتی ہیں، کیا این جی او، میم کی این جی او ان کا ساتھ دے گی، یا پھر میم کی این جی او ان آئمہ سے رابطہ کرے گی کہ آپ یہ اقدام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں، اول تو میں کسی آئی ہوں، میں ایک صحافی ہوں اور میں میڈیا کے ساتھ کام کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب لوگ ایک فیصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر خاتون کو جو ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بینگ مائی سیلف، میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہوں. اگر کوئی ایسی شک پاس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین ہمارے ساتھ ہوں، تو خواتین کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ان کو اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں زیادہ پریشانی نہ ہو، اپنی بچیوں کے حوالے سے پریشانی نہ ہو. میری بھی بچیاں ہیں، میں بھی ظاہر ڈرتی ہوں. معاشرہ ایسا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہونی چاہیے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. اور میں چاہوں گی کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ساتھ ہونا چاہیے. این جی اوز کو چھوڑ دیں، این جی اوز تو کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گی. وہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں. ہیومن رائٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ درندگی میں چھوڑ دیں، ان کو مطلب بچائیں ہی نہ. تو یہ سزا ہونی چاہیے. میں علماء کرام کے ساتھ ہوں گی. میں جو بھی سنی اتحاد کونسل ہو، شیعہ اتحاد کونسل، واٹ ایور، جو بھی اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محترمہ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے اسی جواب کی امید تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے.